الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون أولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بزرگان محترم بھائیو، عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کو راہ دکھانے کے لیے اور پوری انسانیت کو کامیابی کی راہ بتانے کے لیے اور پوری انسانیت کو اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اللہ کس چیزوں سے نفرت ہے نہیں چاہتے، اور اللہ تعالیٰ جن اعمال اور جن چیزوں کی وجہ سے انسانیت کو جنت دینے کا اعمال ہے، جن اعمال اور بد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم دینے والا ہے، ان تمام چیزوں کے علم، ان تمام چیزوں کے پہچان کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کی سلسلے کو امت کے درمیان مبعوث فرمایا، اور ان انبیاء علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے وحیدیں آتے رہیں، اور وحیدوں کے ذریعے سے انبیاء علیہ السلام نے جو علم، جو چیز معلوم ہوا، اس کو امت کے افراد کو سمجھایا، بتایا، کر کے دکھایا. یہ انبیاء علیہ السلام کی جاب ہے، کام ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے. اور انبیاء علیہ السلام جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے ہر انبیاء کے ساتھ ایک ایسے مومنوں کی، ایمان لانے والوں کی ایک جماعت کو عطا فرمایا. کیوں؟ ہر آنے والے انبیاء دعوت دیتے رہے، دین کی خدمت کرتے رہے، لیکن ان کے پوری کی پوری امت، ان کے پوری کی پوری قوم ان پر ایمان نہیں لائے. کچھ ایمان لاتے ہیں تو کچھ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کرنے والے بھی ایک افراد ہوتے ہیں، ایک قوم ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں میں ایمان لانے کی نصیب دی، وہ امت کے سب سے بہتر اور سب سے افضل جماعت ہوتی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابہ اجمعین کی جماعت کی فضیلت اس طرح کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے انبیاء کے اندر میں سب سے افضل سید المرسلین، خاتم النبیین کے جو فضیلت ملی ہے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پوری صحابہ کی جماعت کی فضیلت کیسی ہے؟ ویسے ہی ہے کہ سب سے دوسرے انبیاء کی اصحاب سے زیادہ افضل ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انبیاء پر فضیلت ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیہقی کی روایت ہے، ہر صحابہ اجمعین، میرے صحابہ اجمعین تمام انبیاء علیہ السلام کی فضیلت کے بعد سب سے افضل جماعت انسانیت میں میرے اصحاب کی جماعت ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین شریعت کے تمام احکامات کو مکمل کر دیا، اسلام کے تعلیمات مکمل ختم ہو گئے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا اور اللہ نے فضیلت دیا، اللہ نے پسند فرمایا اس دین کو پوری انسانیت کے لیے. ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے یہاں ریلیجن، مذہب ہے تو اس سے ایک ہی مذہب ہے، قبول قابل قبول ہے، وہ اسلام ہے. اسلام کے سوا کوئی بھی مذہب کو کوئی لے آیا جائے، اللہ کے یہاں کوئی قابل قبول نہیں، بلکہ خسارے میں ہوگا، نقصان ہوگا. اس لیے میرے بھائی دوستو، دین اسلام مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اللہ نے مکمل کر دیا. دین اسلام کا شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے ہے، چلتی رہی شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں قرآن کے ذریعے سے دین کو مکمل کر دیا. قرآن آخری کتاب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، یہ صحابہ کی جمع آخری اصحاب ہے. اس لیے قیامت آنے والی پوری انسانیت کو دین اسلام ایک ہی ہے، ان کو سمجھانے کے لیے قرآن آخری کتاب ہے. اس قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا، دینی تعلیمات مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے قرآن کے ایک آیت کے متعلق، ایک لفظ کے متعلق، قرآن اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سنت کے متعلق
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دکھایا، کس کو سمجھایا؟ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھنے کا موقع ملا، سمجھنے کا موقع ملا، وہ جماعت صحابہ کی جماعت ہے، ہم اور آپ نہیں ہے، ہم اور آپ نہیں۔ قرآن کے اس آیت کا کس وجہ سے ہے، کب اترا، کہاں اترا، یہ آیت کہاں نازل ہوئی، کس وجہ سے نازل فرمایا، اس قرآن کو سمجھایا، پڑھ کے سنایا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانے کا چار مقاصد، قرآن کو پڑھ کے سنانا بھی، قرآن کے متعلق سمجھانا بھی، لوگوں کے نفوس کو بھی پاک اور صاف کرانا بھی، اور سنت کے تعلیم بھی دینا بھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری۔ اس ذمہ داری کو براہ راست سیکھنے کا، سمجھنے کا موقع ملا صحابہ کی جماعت، ہم اور آپ نہیں۔ لہذا صحابہ وہ جماعت ہے پوری قیامت تک آنے والی انسانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ ہے۔ صحابہ کے تھرو سے قیامت تک آنے والے انسانیت اسلام کو سمجھ سکتے ہیں، قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھ سکتے ہیں، عملی نمونہ کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے سلف الصالحین کی علماء کی جماعت لکھتے ہیں، حافظ ابن حجر العسقلانی نے فتح الباری شرح بخاری میں نقل فرمایا ہے کہ قیامت تک انسانیت کے اندر میں کوئی حق ہے کہ نہیں، کوئی اپنے آپ کو باطل ہے یا حق سمجھتے ہیں، تو اس کو سمجھنے کا، رگڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھ لو کہ اپنے اعمال کے متعلق، قرآن کی جس آیت کے متعلق، سنت کے حدیث کے جس احادیث کے متعلق جس طرح لفظوں کو سمجھا، صحابہ نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھا، امت کو سکھایا، کسی کا اعمال، کسی کا بلیف، کسی کا سمجھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سمجھنے کے مطابق، عمل کے مطابق ہے تو ان کا ایمان درست ہے، خطرے سے دور ہے۔ اگر کسی نے قرآن کو اپنے طریقے سے سمجھا، صحابہ کے سمجھانے کے طریقے سے نہیں، صحابہ کے کر کے دکھانے کے عملی نمونہ کے طریقے سے نہیں، خود اپنے مائنڈ سے قرآن کو سمجھ رہے تو یہ گمراہ ہے، یہ گمراہ ہے۔ جتنے فرقے بیٹھے ہیں، جتنے اسلام کے اندر یہ فرقہ، وہ گروپ، یہ گروپ بھی ہیں، بہت دیکھیں گے۔ ہمیں چھک کرنے کا طریقہ ہے، ہر ایک بتائیں گے قرآن کی ادھر کی آیت کو، حدیث کے ادھر کا حدیث کو لے آ کر اپنے گمراہ کرنے کی کوشش کر دی ہے۔ اس وقت ہمیں کیسے رگڑنے کا، سمجھنے کا ہے، ریسرچ کیسے کرنا ہے۔ دیکھو اس آیت کے متعلق، اس حدیث کے متعلق صحابہ کیسے سمجھتے تھے، صحابہ کس طرح عمل کر کے دکھاتے تھے، یہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر ہمارا قرآن کی آیت کا سمجھنے کا نظم اور طریقہ صحابہ کے فٹ ہے تو ٹھیک ہے، الحمدللہ ہمیں خطرے سے دور ہے۔ اگر قرآن کو اپنے طریقے سے سمجھ رہے ہیں تو نعوذ باللہ من ان کا ٹھکانہ ہے، یہ اسلام کے باہل ہے۔ کیوں؟ صحابہ رضی اجمعین کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سیکھا، ڈائریکٹ سیکھا، انڈائریکٹ نہیں۔ اس لیے ہمیں کس کو دیکھنا ہے؟ صحابہ کی جماعت کو دیکھنا ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آیت کا ہر ایک چیز کا ان کو عملی طور پر دکھا دیا، پڑھ کے سنایا، سمجھایا۔ سمجھنے والا صحابہ کی جماعت ہے، ہم اور کسی طریقے سے نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے منافقوں کی اور اسلام کے دشمنوں نے دور اول سے لے کے آج تک اسلام کے اندر فرقہ کیسے بناتے ہیں؟ قرآن کی آیتوں کو لے کر صحابہ کے سمجھنے کے خلاف امت کے سامنے پیش کر دیا۔ اس سے امت کے اندر میں فرقہ پیدا ہو گیا۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کا مطلب کیا ہے؟ رسول سنت کے اہل سنت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، یہ سنت ہے۔ جماعت کس کو کہتے ہیں؟ والجماعت، جماعت کہتے ہیں صحابہ کی جماعت۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے، بخاری کے اندر، مسلم کے ترمذی کے اندر ہے، میرے بعد تم لوگوں کے درمیان بہت سے معاملات دیکھیں گے، بہت سے فرقے تم لوگ دیکھو گے، گروپیں ہیں، اتنے گروپیں بڑھ جائیں گے، 73 گروپیں۔ ان گروپیں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک ہی گروپ ہے اہل ناجی، کامیاب ہونے والے، جنت کے راستہ اختیار کرنے والی ہے۔ باقی سب جماعتیں کفر ہے، جہنمی ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے، مسلم کہتے رہو۔ مسلمان کہنے سے مسلم نہیں ہوتا، ایمان والے کہنے سے ایمان والے نہیں ہوتا۔ دیکھنا ہے کہ کس طرح کو قرآن کو مانتے ہیں، کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدائے ہوئے لائے ہوئے دین کو اس طرح مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، یہ اصل چیز ہے۔ اس لیے میری بات دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ
73 ग्रुपों में से एक ही ग्रुप है जन्नत में जाने वाली जमात, वो उसका पहचान क्या है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस पर मैं हूँ, जिस चीज पर मैं हूँ और मेरे सहाबाद है। जिस चीज पर मैं हूँ तो कहने का मतलब क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज पर है वो सुन्नत है, मेरे सहाबा कौन है? जमात है। इसलिए अहले सुन्नत जमात कहा गया है। वजूह हो कुरान की आयत के मुताबिक हजरत अब्दुल्लाह बिन जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, क़यामत के दिन चंद लोगों के चेहरे रोशन होंगे। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन जाबिर की रिवायत है, सहाबा ने पूछा, रसूलुल्लाह किन लोगों के चेहरे क़यामत के दिन रोशन और मुनव्वर होंगे? सवाब पर जवाब फरमाया, अहले सुन्नत वल जमाअत।